اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولى وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے، کچھ دن پہلے ایک واقعہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہوا کہ ایک جانور کی ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، اور سوشل میڈیا پہ کافی لوگوں نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا ہے، اور اونٹ کو دکھایا بھی گیا ہے کہ اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور وہ اذیت کے اندر اور تکلیف میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام ہمیں جہاں انسانوں کے حقوق کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے، وہیں پر جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور رحم کا معاملہ کرنا سکھا رہا ہے، اور ہمیں ایسے ظلم و ستم سے باز رہنا چاہیے۔ اور یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ اس نے جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جانوروں کا ذکر کیا، جن میں چوپائے، پرند اور حشرات کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 200 آیات ایسی ہیں جن میں حیوانات کا ذکر کیا گیا ہے، اور 35 قریب تقریباً ایسے جانور جن کا بالخصوص نام لے کے ذکر کیا گیا ہے، اور 13 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر کیا ہے، اور بلکہ کچھ سورہ مبارک جانوروں کے نام پر بھی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کو دیکھ لیجئے، عربی میں بکرا گائے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل ہے جس میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا۔ سورہ فیل ہے جہاں پر قوی الجثہ ہاتھی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت ہے جس میں مکڑی کا بتایا گیا، وہ جالا بنتی ہے۔ سورہ نمل کے اندر چیونٹی کا ذکر کیا گیا، اور قرآن میں مچھر کی مثال دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی، اور اسے نشانیاں بھی قرار دیا ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ غور سے اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے عجیب طرح پیدا کیا ہے، جسامت کے لحاظ سے کتنا بڑا، اس کی ٹانگیں دیکھیں کتنی بڑی، اور وہ وزن کتنا اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے سانگڑ میں، ضلع سانگڑ ہے سندھ کا، اور اس کا ایک گاؤں ہے مجمہڑاؤ، اور اس کے متعلق سوشل میڈیا میں کافی بات چیت ہو رہی ہے کہ ایک شخص نے اونٹ کے پاؤں کو کاٹ دیا ہے، اور اس اونٹ کا کیا قصور ہے کہ وہ اس کی فصل میں چلا گیا، اس کی زمین میں چلا گیا، اور اس بے رحم
انسان نے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سندھ گورنمنٹ ان لوگوں کو کیا سزا دیتی ہے جس نے ایک بے زبان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بھی جسم رکھتا ہے، اسے بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ اس نے کتنی بڑی تکلیف دی اس جانور کو، اور یہ بات سننے میں آئی ہے کہ وہاں کی حکومت نے، گورنمنٹ نے متعلقہ تھانے کے اندر FIR حکومت کی مدعیت کے اندر درج کروا دی ہے، اور اس کے متعلق پاکستان پینل کوڈ میں سیکشن 429 PPC اور 34 سیکشن PPC کا اس کے اوپر دفعات لگائے ہیں جو میں نے FIR پہ پڑھا ہے۔ مقدمہ نمبر 51 ہے اور اس پہ جرم جو ہے 429 تعزیرات پاکستان، اور جب اس کی سٹڈی کی تو اس میں جانوروں پہ ظلم کرنے والا بندہ، اس کا ظلم ثابت ہو جائے تو عدالت کی طرف سے 5 سال قید و جرمانہ کی سزا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ان لوگوں کو سزا کس طرح ملتی ہے۔ اس میں 5 افراد گرفتار بھی ہیں، اور جانوروں کے لیے ایک بہت بڑا محکمہ پاکستان کے اندر مارز وجود میں ہے جس کا ہیڈ ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے، غالباً 20 یا 21ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے، اور سینکڑوں لوگ اس محکمہ کے اندر، محکمہ لائف سٹاک کے اندر کام کر رہے ہیں۔ تقریباً پنجاب کے علاوہ جو صوبہ جات ہیں ان میں تو یہ نارمل اتنی زیادہ جانوروں کے لیے ہاسپٹلز بھی نہیں ہوں گے، اگر ہوئے بھی تو برائے نام ان میں ڈاکٹر تعینات ہوں گے لیکن وہاں پہ پہنچتے نہ ہوں گے۔ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر کچھ اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ باقاعدہ لائف سٹاک کے آفس ہے اور وہاں پر انتظامات موجود ہیں، لیکن جو لوکل اینڈ اسپیشل لا کے اندر ایکٹ بے رحمی جانوراں بنا ہوا ہے، یہ 1890 کا ایکٹ ہے، اور اس میں جانوروں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی، اور یہ 125-26 سال پرانا کہہ لیجئے کہ یہ قانون، اس سے بھی زائد ٹائم ہو گیا ہوگا۔ اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو اس پہ جرمانہ عائد کیا گیا تھا 50 روپے یا 100 روپے کیا گیا تھا اس وقت کے لحاظ سے، 1937 میں جانوروں پر تشدد کرنے پر اور اس میں جرمانے کا کچھ بڑھایا گیا، تقریباً وہ بہت تھوڑی رقم تھی، لیکن موجودہ اس دور میں اس ایکٹ کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ سطح پر وفاقی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ایک ادارہ جو قائم کیا گیا لائف سٹاک کا، وہ وفاقی حکومت کے اندر ہونا چاہیے، اور یہاں سے مختلف صوبہ جات کے اندر یہ تعینات ہوں۔ ہمارے ملک کے اندر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جیسے درخت ہیں، پھلدار درخت، سایہ دار درخت، پھولوں والے پودے اور جانور، ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے ملک کو بھی خسارہ ہو رہا ہے، اور جانور جو قیمتی جانور ہیں ان کی بھی حفاظت کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے، اور اسی طرح جانوروں کے ساتھ بے رحمی کرنے والے، ان پر زیادہ وزن لادنے والے، ان پر تشدد کرنے والے، ان کے لیے بھی باقاعدہ قانون سازی اس دور کے جدید تقاضوں کی صورت کے اندر اس کی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ان کو سزا ملے۔ سانگڑ میں جس
شخص نے ظلم کیا ہے، اس اونٹ کے اوپر اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا ہے، تو ایسے شخص کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ دل رکھنے والے لوگ جو ہیں انہیں اس کا احساس ہوا ہے، تکلیف پہنچی ہے کہ اتنا ظلم جو ہے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعلیم کی کمی بھی ہے ان علاقوں میں جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ جانور اللہ کی مخلوق ہیں اور ان پر بھی ہم نے رحم کرنا ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو حکومت سندھ اس پہ نوٹس لے گی، امید ہے، اور جو گناہ گار بندہ ہے اس کو سزا ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ یہ موضوع بنا پاکستان کے اندر اس جانور پہ ظلم ہوا، تو میں اس پر باقاعدہ پوری تحقیق کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جانور جو ہیں ان کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کے حوالے سے اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور میں نے جو آپ کے سامنے آج ذکر کرنا ہے، پہلے سب سے پہلے بتاؤں میرا موضوع جو ہوگا بخاری شریف سے میں نے احادیث کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بیان بھی کرتا جاؤں گا، اور اس میں کتاب المزارعہ، مزارعت کا بیان، اسی کے اندر حدیث ایک محفوظ ہے جس کی روایت کرنے والے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کاشت کرتا ہے اور پھر اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کھاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ کا ثواب ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جانوروں کا کھانا پینا آپ کی زمین سے، آپ کے درختوں سے، یہ صدقہ کا ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنا جانوروں کے حقوق کے متعلق بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جانے والے شخص حضرت حشام بن زید نے فرمایا کہ آپ حکم بن ایوب کے پاس گئے اور انہوں نے بچوں یا نوجوانوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایک مرغی کو باندھ رکھا ہے اور اس پر تیر چلا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسلسل کے ساتھ احادیث چل رہی ہیں جس میں پرندوں کو، جانوروں کو باندھ کر قتل کرنے سے منع کیا ہے، اور بلکہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جب ایک مرغی کو باندھ کر اس کے اوپر تیر اندازی کی جا رہی تھی، جب انہوں نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اس مقام پہ حضرت ابن عمر نے فرمایا یہ کس نے کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو ایسا کرے، اللہ کی لعنت کی ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو جانوروں پر ظلم کرے گا، جو جانوروں کو اذیت پہنچائے گا۔ لیکن یہاں پر تو پاکستان کے اندر باقاعدہ جانوروں کو لڑایا جاتا ہے، کتوں کی لڑائی کروائی جاتی ہے، تتر بٹیروں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، یعنی ان جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے۔ اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر اور انہیں تنگ کرنے کے حوالے سے جو ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
جانوروں کا جیسے ذکر کیا گیا، اور پھر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے، تو اسے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سیدنا حضرت ابو ہریرہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے یہ حدیث مبارک، اور اس میں باقاعدہ چیونٹیوں کے لیے باب باندھا گیا ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک چیونٹی نے کسی پیغمبر علیہ السلام کو کاٹا، وہ کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، راستے میں کہیں جاتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ کیا، تو انہوں نے حکم کیا کہ چیونٹیوں کا سارا گھر جو یہاں پر موجود ہے اسے جلا دیا جائے، تو تب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان پر وحی بھیجی کہ چیونٹی کے کاٹنے میں آپ نے ایک امت کو ہلاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی تھی، یعنی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور اس کے اوپر ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے منع کیا کہ چیونٹی اور شہد کی مکھی اور ہدہد اور چڑی کو مارنے سے۔ اس جگہ پر چیونٹی کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا ذکر کیا، ہدہد اور یہ جو چڑیا ہیں ان کو مارنے کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو بلی کے مارنے کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو پکڑ کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شاید وہ کافر ہوگی اور اس قصور سے اس کی سزا اور بڑھ گئی، اور یہ صحیح ہے کہ وہ مسلمان تھی لیکن اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں گئی، اور یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ اس کے اصرار سے کبیرہ ہو گیا۔ دیکھیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بلی کے حقوق کو بھی یہاں پر محفوظ کر دیا، اور جانوروں کو پلانے اور کھلانے کی فضیلت بھی بیان فرما دی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس کو بہت پیاس لگی، ایک کنواں ملا، وہ اس میں اترا اور پانی پیا، پھر نکلا تو ایک کتے کو دیکھا کہ اپنی زبان نکالے ہوئے ہامتا ہے پیاس کی وجہ سے، اور گیلی مٹی کے اوپر اپنی زبان پھیر رہا ہے، اور اس کتے کا حال پیاس کے مارے ویسا ہی ہوگا جیسا میرا حال ہے، کیونکہ پیاس جانوروں کو بھی لگتی ہے۔ تو پھر وہ شخص کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا اور موزہ منہ میں لے کر اوپر چڑھا اور وہ پانی کتے کو پلایا۔ اللہ تعالی نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم کو ان جانوروں کے کھلانے اور پلانے میں بھی ثواب ہے؟ تو میرے آقا رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر تازے جگر والے میں ثواب ہے، یعنی ہر حیوان بدلے میں جو کہ موذی نہ ہو، جو انسانوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، تو ہر جانور کے حقوق کا خیال رکھنا، انہیں کھانا کھلانا، پانی پلانا یہ ضروری ہے۔ دیکھیے ایک اور حدیث مبارک اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدکار عورت نے ایک کتے کو دیکھا گرمی کے دنوں میں جو کنویں کے گرد پھر رہا تھا اور اپنی زبان باہر نکال دی تھی۔ پیاس کی وجہ سے اس عورت نے اپنے موزے سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یعنی یہ دو چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، ایک شخص کا ذکر کیا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث کے اندر حدیث نمبر 5759 اس کے اندر حدیث ہے، اور دوسری حدیث 5760 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدکار عورت کا ذکر کیا، اور ان دونوں نے
ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ کتنا بڑا کرم اللہ نے بندوں کو معاف کرنے کے لیے جو امر رکھا۔ لیکن ہم اللہ کی رحمت سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا زیادہ علم دیا انسان کو، تاکہ ہم اپنے حقوق، انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق کو جانیں۔ اور اسی حوالے سے میں ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور جس کی روایت حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر جلد نمبر 3 یہ ہے آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک 3687 موجود ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ خواہ وہ انسان ہو یا جانور، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی والا معاملہ کرنا ہے۔ اور اسی کتاب سنن ابی ماجہ کے اندر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ تمام امور میں نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جانوروں کو پانی پلانے پر بھی اجر ملتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے عرض کیا کہ ایک گمشدہ اونٹ کے بارے میں دریافت کیا کہ جو میرے حوض تک آ جاتا ہے، اس حوض تک جو میں نے اپنے اونٹوں کے لیے تیار کیا، اگر میں اسے پانی پلا دیتا ہوں تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک حوض ہے جو میں نے اپنے اونٹوں کے لیے بنایا ہے، لیکن ایک گھومتا پھرتا دور دراز سے گمشدہ اونٹ نکل کے ادھر آ جاتا ہے اور وہ اس حوض سے پانی پیتا ہے، کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، ہر جاندار چیز کو پانی پلانے پر اجر ملتا ہے۔ یعنی کتنی زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ ہم کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چوپایوں کی دیکھ بھال، جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ حدیث مبارک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سنن ابو داؤد شریف کے اندر ہے، جلد 2 ہے، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کا پیٹ اس کی کمر سے لگا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو، ان پر سواری اس وقت کرو جب یہ اچھی حالت میں ہوں، انہیں اس وقت کھاؤ جب یہ اچھی حالت میں ہوں۔ یعنی سواری کرتے وقت بھی یعنی یہ بیمار نہ ہو، کمزور نہ ہو، ان پہ وزن لادنا ہے، خود بیٹھنا ہے، تو ان کو صحت یاب ہونا بہت ضروری ہے، ان کو کوئی بیماری نہ ہو، کوئی لاغر پن نہ ہو، اور پھر وہ حلال جانور جو کھانے ہیں ان کی بھی صحت اچھی ہونی چاہیے، بیمار جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، اچھی صحت والے جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ آج آپ کے سامنے جو ابھی حدیث بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جانور جنہیں ہم بے زبان سمجھتے ہیں، ان کی بولیاں بھی اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور سرگوشی میں مجھے ایک بات کہی جو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے کسی اونچی جگہ پر یا کھجوروں کے جھنڈ کے پیچھے آپ تشریف لے جاتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ موجود تھا. جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا. رونے کسی آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے پیار کیا, شفقت کی, مہربانی سے اور محبت سے اس پر ہاتھ پھیرا. وہ خاموش ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے, یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو انصار کے ایک نوجوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے. اس نے مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اسے تھکا دیتے ہو, اسے زیادہ کام لیتے ہو اور کھانا بھی اپنے ٹائم پہ اسے نہیں دیتے. یہ دیکھیے کہ یہ جانوروں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں. یہ جانوروں کے متعلق اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں. اور اسی طرح جانوروں کو لڑانے کے متعلق ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا ہے. جو لوگ جانوروں کے کھیل تماشے کر رہے ہیں یا آپس میں لڑا رہے ہیں یا ان کے لیے اوپر جوا لگاتے ہیں, ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ عمل اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. شریعت نے جہاں حیوان کے ساتھ نرمی کرنے اور حسن سلوک کو عبادتوں میں شمار کیا ہے, وہیں حیوانوں کے ساتھ برا سلوک بلا وجہ ان کو تکلیف اور عذاب دینے اور پریشان کرنے کو گناہ اور معصیت جانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات آپ نے سنے کہ ایک بدکار عورت کی اور ایک گناہگار مرد کی بخشش ہو گئی کہ انہوں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے. اسلام نے جانوروں کو قید کر کے اسے نشانہ بنانے سے منع فرمایا کہ ان کو باندھ دیا جائے, ان کو اذیت دی جائے اور انہیں تنگ کیا جائے یا انہیں کھانا پینا اس سے دور کر دیا جائے اور ان سے کام زیادہ لیا جائے. اور اسی طرح لڑائی میں جو جانور اور پرندے استعمال ہوتے ہیں, مرغ بازی ہے, بٹیر بازی ہے اور اس طرح کے جانور آپس میں لڑائے جاتے ہیں جس سے دونوں جانور زخمی ہوتے ہیں اور ان کو چوٹ لگتی ہے, ان کو زخم آتے ہیں, ان کا خون بہتا ہے اور وہ تکلیف میں ہوتے ہیں, وہ اذیت میں ہوتے ہیں اور یہ انعام لے کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جانور جیت گیا ہے, اور دونوں جانور زخمی حالت کے اندر ہوتے ہیں. یہ دونوں لڑانے والے گناہگار ہیں. اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے متعلق تفصیلی آگاہی اپنی امت کو دی ہے. اور ایک حدیث مبارک نسائی کے اندر ہے 4445 حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی چڑیا کو بلا فائدہ قتل کیا وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرے گی کہ اللہ اس نے مجھے بیکار قتل کیا اور مجھے فائدے کے لیے قتل نہیں کیا. اور بلا وجہ پرندوں کو قیدی بنا لینا اور انہیں تنگ کرنا اور انہیں اذیت دینا, یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا, بلکہ اسلام وہ سچا دین ہے جس نے حلال جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جانوروں کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے فائدہ حاصل کرنا جائز قرار دیا ہے, اور ایسے جانوروں کو ذبح کرنا شریعت کی منشا کے عین مطابق ہے, لیکن اس میں بے راروی, ظلم و زیادتی, ناروا اور غیر درست طریقہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرامین مبارک سے چند چیزیں میں بیان کر رہا ہوں کہ جانور اگر حلال بھی ذبح کرنا ہے تو اس کے متعلق یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اس کی رگوں کو کاٹنا جانتا ہو، ذبح سے پہلے چھری کو تیز کیا جائے، ذبح کے جانور کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی کھال کو اتارا جائے، قربانی کے لیے جانور کو گھسیٹ کر لے جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اسے منع فرمایا کہ اس کو موت کے لیے لے جاؤ لیکن اچھے طریقے کے ساتھ لے جاؤ۔ اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا بھی منع کیا گیا، اور ذبح کرنے والے جانور کے سامنے چھری تیز کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور ذبح کے لیے جانور کو بے دردی سے گرانا، اذیت دینا، ذبح کرنے سے پہلے اس کی کوئی ہڈی کو توڑ دینا، اس کی پسلیوں کو توڑ دینا، اس طرح گرانا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اور وہ اذیت میں آ جائے۔ جانور پر سواری اور بار برداری انسان کا حق ہے، لیکن اس بارے میں بھی شریعت میں ہدایات موجود ہیں، جیسے جانوروں کو چارہ کھلا کر سواری کرنا، جانوروں کی قدرت و طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ لادنا، مار پیٹ نہ کرنا، ان پہ ظلم نہ کرنا، ستم نہ کرنا، یہ ان کے حقوق میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارک سنی کہ ایک اونٹ نے آپ کو دیکھ کے شور ڈالا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اسے اللہ کا ڈر اور خوف دلایا اور کہا کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اس کے حقوق پورے نہیں کرتے، کام زیادہ لیتے ہو اور اسے بھوکا رکھتے ہو، اور جس کے اوپر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ کیا۔ اور اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنی سواریوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور سواریاں کھڑی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا چوپایوں پر سواری کرو اور سواری کر کے انہیں چھوڑو، اور ان کو اپنی باتوں کے لیے راستوں اور بازاروں میں کرسیاں مت بناؤ اور ان کو کھڑا کر کے ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں مت کرو۔ یعنی یہ حقوق ہیں جانوروں کے کہ آپ جس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں تو جانور اس طرح کے استعمال نہیں ہو رہے، دیہاتی علاقوں کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کی جگہ پہ گاڑیاں آ گئی ہیں، لیکن جانوروں کے حقوق تو موجود ہیں حدیث مبارک کے اندر۔ اور اسی کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سانگڑ کے اندر جو ظلم کیا گیا ہے، اس کے لیے میں حکومت وقت سے، وفاقی حکومت سے بھی اور گورنمنٹ سندھ سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اس کے لیے محکمہ لائف سٹاک اور دیگر جو اس ادارے میں لوگ ہیں انہیں فعال بنایا جائے، وہ اپنے علاقوں کے اندر گشت کیا کریں، پیٹرولنگ کریں، گاڑیاں ان کے پاس ہونی چاہیے، اور جو جانور اس طرح کے جو دودھ دینے والے ہیں، سواری والے ہیں، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور جو مالکان ہیں جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے ورکشاپ کا انتظام ہونا چاہیے، جس کے اندر اسلامی اسکالرز جا کے انہیں بتائیں جانوروں کے حقوق کے بارے میں، ان کو آگاہی دیں۔ ہمارے وطن عزیز کے اندر اور ان علاقوں کے اندر جہاں پہ جہالت ہے، جہاں پر تعلیمی ادارے نہیں ہیں، جہاں پہ دین کی کوئی بات سیکھنے والا سکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو ان اداروں کے اندر جو ہے ذمہ دار اسلامی اسکالرز کو بھیجا جائے، اور پھر جو جانوروں کے اوپر کام کرنے والے محکمہ جات کے ایکسپرٹ ہیں ان کو بھیجا جائے، ان کی زندگیوں کو محفوظ کیا جائے، جس طرح سے پاکستان کی معیشت میں بھی اضافہ ہوگا کہ پاکستان میں ہمیں روزانہ کتنے جانور جو ہیں وہ ذبح کر کے گوشت مارکیٹ میں آتا ہے، اسی طرح دودھ کے لیے جانور استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ان کی نسل کی بقا کی جائے اور ان کی حفاظت کی جائے تو پاکستان کی معیشت پہ بھی بہت اچھا اثر پڑے گا، اور پاکستان کے وہ لوگ جو جانور رکھنا چاہتے ہیں اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو حکومت آسان اقساط مقرر کر کے ان کی مالی امداد کرے ان لوگوں کی، اور انہیں ایک ورکشاپ کے ذریعے، ایک سیشن کے ذریعے انہیں جانوروں کو پالنے، سنبھالنے، حفاظت کرنے، ان کے حقوق کے متعلق ان کو آگاہ کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کا روزگار بھی کھل جائے گا، انہیں روزگار بھی ملے گا، اور جانوروں کے متعلق انہیں یہ علم مل جائے گا، آگاہی آ جائے گی، اور وہ کسی بھی جانور پہ ظلم نہیں کریں گے۔ تمام
سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی اپنے گھر کے اندر کوئی پرندے رکھے ہوئے ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے آپ اپنے دل کے اندر نرمی رکھیں، بر وقت انہیں کھانا دیں، اور آپ کے پاس گنجائش ہے تو کوشش کیجئے، یہ گرمیوں کے دن ہے، اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر دائیں بائیں ایسی چھاؤں والی جگہ پہ برتن رکھ دیے جائے جس میں پانی ڈالا جائے، 2 ٹائم کم از کم اس میں پانی ڈال دیں، تبدیل کرتے رہیں، پرندے وہاں پر پانی پئیں گے، اللہ کی مخلوق خوش ہوگی، اللہ بھی آپ پہ راضی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔